السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری آواز کلیئر ہے ابھی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہمارا موضوع جو ہدایت چلتا آ رہا ہے سورہ فاتحہ سے، اور اسی کے ماتحت جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا انسانوں کے، کہ جو اس ہدایت نامے سے ان کا تعلق کس قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلے قسم کے وہ لوگ کہ جو فوراً
جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ کہ جو جیسے ہی ان کی طرف کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پہ تو اسلام قبول کرتے ہیں، ظاہری طور پہ تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ لوگ منافق ہوتے ہیں اور وہ اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سب کو ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانوں، عبادت کرو اس اللہ کی کہ جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی دیگر توحید ربوبیت کے دلائل دیتے ہوئے پھر فرمایا کہ پھر تمہارا کام کیا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک مددگار نہ بناؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس چیز میں کوئی کسی قسم کا شک ہے کہ یہ جو نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندے کی طرف، اس میں کسی قسم کا شک ہے، یعنی کہ یہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے کر آئے ہیں، تو پھر تم بھی اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اور پھر تم بھی اس قسم کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہ اس چیلنج کے بعد کہ جو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں دیا تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم اس کو ہرگز نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور دوبارہ ہرگز نہ کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر فَاتَّقُوا یعنی کہ ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا تقوی یعنی کہ ڈر جانا، فَاتَّقُوا النَّارَ النار آگ سے ڈر جانا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے کہ جس کے آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، یعنی کہ وہ چیزیں جس سے آگ بھڑکتی ہے، آگ تیز ہوتی ہے، وقودها الناس جس کا ایندھن کیا ہے، خود انسان، والحجارہ اور ساتھی پتھر، اعدت للکافرین کہ جو کہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم اس کام کو نہ انجام دے سکو، یعنی کہ تم اللہ کے علاوہ سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو پھر اگر تم یہ چیلنج قبول نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم اس کو نہ کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم اس کو نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس کو نہ کر سکو گے، لن جو آتا ہے اس کے بعد فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ تم کبھی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، یعنی کہ تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اس کے باوجود تم یہ چیز جو ہے اس کو انجام نہیں دے سکتے اور اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، اور اگر قبول کر بھی لوگے تو اس میں تم فیل ہی رہو گے۔ میری آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اب صحیح ہے میری آواز؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تم ہرگز اس کام کو نہیں کر سکتے، اور اس چیلنج کو اگر تم قبول کر تو بھی اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی ایک اور دلیل موجود ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان کے دماغ کی کتنی حد ہے اور وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے، بالکل ہرگز اس چیلنج کو قبول
نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد واقعی 1400 سال سے کوئی ایک بھی اس قسم کی صورت بنا کے نہیں لا سکا۔ فاتقوا النار، تو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کیا کرو؟ فتقو، تو پھر ڈر جاؤ، النار، آگ سے، التي وقودها، جس کا ایندھن ہے، الناس والحجارہ، انسان اور پتھر۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم یہ چیلنج کو سر انجام نہیں دے سکتے، اگر تمہارا یہ دعویٰ تھا پہلے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے لکھ کر لے کر آئے ہیں، تو تم اگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، تم اگر یہ کتاب خود سے بنا کے نہ لے آؤ، یا اس کی ایک صورت ہی، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے نہ لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو دعویٰ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے یہی سچا ہے، تو پھر اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کا تقاضا یہ ہے، اب انسانی عقل یہ کہتی ہے، یعنی کہ ایک سمجھدار عقل جو ہے اس کا یعنی کہ عمل میں یہ ہونا چاہیے، اس کو اس بات کے اوپر آنا چاہیے کہ وہ پھر اس کے اندر جو بھی ہدایت نامے موجود ہیں، جو بھی ہدایت اس کے اندر موجود ہیں، اس کو فوراً قبول کرے۔ فاتقوا النار، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں تذکرہ کیا، وہ وہی غیبیات میں سے ہے کہ جس کو نہ انسان نے دیکھا ہے اور نہ اس کو ابھی اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ آگ کی، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس آگ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ جب ایک انسان یہ دنیاوی ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، جب یہ انسان دیکھ لیتا ہے کہ واقعی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، تو پھر اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہی اتنا بہترین نقشہ اس کا کھینچ سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو جب اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اس کو بنایا، اور یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کا یہ معجزہ، اس کا یہ چیلنج بھی اللہ رب العالمین نے سامنے رکھ دیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب یہ کسی بھی بشر کی کتاب ہو سکتی ہے، تو تم بھی ایسی ایک کتاب کیوں نہیں بنا کے لے آتے؟ تو یہ چیلنج بھی رکھ کر اللہ رب العالمین نے بالکل ان کے اوپر حجت تمام کر دی، اور جب حجت تمام ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا، تو اب تقاضا کیا ہے؟ اب تقاضا یہ ہے کہ وہ غیبیات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ جو انسان نے نہیں دیکھا اور جو اس کتاب میں موجود ہے، کیونکہ اب جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی ساری ہدایتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ریب موجود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کہ اب اس کتاب میں باقی جو چیزیں ہیں، جو انسان جو نہیں پہنچ سکا جہاں تک، یا اس نے ابھی تک وہ چیزیں نہیں دیکھی، یا اس دنیا میں وہ یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، کیونکہ اب جب کہ اس کو پتہ چل چکا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو پھر لہٰذا اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر پورے طریقے سے ایمان لے کر آیا جائے۔ تو یہاں پہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے غیبیات میں سے ایک چیز کو لے کر فرمایا کہ تو پھر تم اس آگ سے ڈر جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ واقعی یہ جہنم کی آگ جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، بڑی ہی سخت قسم کی بنائی ہے۔ جب اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو بڑی ہی اس کو فرشتے 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر اس کو لے کر آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو آگ ہے یہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، اور آتے ساتھ ہی بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ یہ ایک اس کے اندر سے منہ نکلے گا، اور جو انسانوں کو پہلے ہی کچھ ایسے انسانوں کے جن کو یہ چن کے اپنے اندر لے جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ اسی حالت میں ہوگی کہ انسانوں کا پھر جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا، جس کے اوپر سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انسانوں، تمہارا یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس پہ تمہارے جسم طاقت نہیں رکھتے، ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہارے جسم جو ہے یہ جہنم کی آگ پر قوت طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب جہنمی کو عذاب دیا جائے گا، تو ان کی کھالیں جو ہے وہ دوبارہ تبدیل کر دی جائیں گی، یعنی کہ ان کی کھالیں جل کر جب جھلس جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی، تو ان کی کھالوں کو دوبارہ تبدیل کر دیا جائے گا، تاکہ یہ کہ وہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ دوبارہ صحیح طریقے سے چکھ سکیں۔
इससे ये भी पता चला कि साइंसदान अभी इनकी तहकीक यही है कि जो एक सेंसर है इंसान के अंदर एक तकलीफ़ को सहने का, वो इस खाल के अंदर मौजूद होता है। इस खाल के अंदर वो एक सेंसर मौजूद होता है कि जो इंसान को कहीं भी उस खाल में जैसे ही कोई चीज़ शुरू होती है तकलीफ़ वाली, तो वो उसको सेंस कर लेती है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोला कि जैसे ही इनकी खालें ख़त्म हो जाएँगी, यानी कि अब उनको अज़ाब जो तकलीफ़ है वो सही तरीके से नहीं पहुँच रही होगी, तो उनकी खालों को तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि ये कि दोबारा सही तरीके से वो अपने अज़ाब को चख सकें। तो बड़ा ही ख़तरनाक ये आग होगी, और इसका सबसे अदना जो मरहला होगा, सबसे अदना जो इसका अज़ाब है, वो क्या है कि वो उस शख़्स को लाया जाएगा जिसका पूरा जिस्म आग से बाहर होगा, और सिर्फ़ उसके पाँव के कदमों के नीचे जहन्नम के 2 अंगारे रखे जाएँगे। और वो अंगारों से इतने वो खतरनाक होंगे कि वो पूरे जिस्म के अंदर से तकलीफ गुजार के और वो सीधा दिमाग पर पहुँचेंगे, और दिमाग इस तरीके से उसका हो रहा होगा कि जैसे इतना ज़्यादा खोल रहा होगा जैसे हांडिया खोल रही होती है। तो वो जो उसका खोलना है वो उसके पाँव के नीचे अंगारों से हो रहा होगा। तो इतने खतरनाक इसका अज़ाब है इस जहन्नम का, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखी है। और ये अज़ाब का जो ईंधन है, यानी कि ईंधन किसको कहते हैं? जैसे दुनिया में जो आग है उसका ईंधन पेट्रोल है, डीज़ल है, जिससे वो आग भड़कती है, पकड़ती है। इसी तरीके से ये जहन्नम का जो ईंधन है, वो क्या है? खुद इंसान है। यानी कि ये इंसान जैसे ही इसमें डाले जाएँगे, तो ये और भड़केगी और ज़्यादा उसको अंदर से पकड़ लेगी, और बड़ा ही खतरनाक ये ईंधन है जो जहन्नम का है। आग और पत्थर, इंसान और पत्थर। और पत्थरों की तफ़सीर में ये भी आता है कि ये वो पत्थर हैं कि जिनसे बुत बनाए जाते थे, बुत बनाते थे। तो ये वो उस किस्म के जो पत्थर हैं वो इसमें डाले जाएँगे, और ये उसका एक ईंधन बनेगी। हाँ, बिल्कुल। ये आयत जहन्नम के अभी मौजूद होने पर भी दलालत करती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद यहाँ पे क्या फ़रमाया, उइद्दत, कि जो तैयार कर चुका है, यानी कि फ़िअल माज़ी का सीगा है, तैयार हो चुकी है, तैयार करके रखा जा चुकी है। तो ये वो आग है कि जो तैयार की जा चुकी है लिल काफ़िरीन, काफ़िरीन के लिए। तो ये वो आग है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखी हुई है, और यही अकीदा है। साफ़ तौर पे मैंने बताया ना कि जो कुरान में जो चीज़ें मौजूद हैं बिल्कुल साफ़ तौर पे, तो उसमें किसी भी किस्म की तअवील करने की ज़रूरत हमें नहीं है कि इससे मुराद ये है कि यानी कि इससे बिल्कुल कोई अपोज़िट चीज़ मुराद है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ-साफ आपके सामने आया है कि उइद्दत लिल काफ़िरीन, काफ़िरीन के लिए तैयार करके रखी जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि वो तैयार करके रखी जा चुकी है, उसमें अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गैबियत की चीज़ है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके ऊपर ईमान लेकर आना है जिस तरीके से ये नाज़िल हुआ, और इसमें अपने अक़ल का कोई भी अमल दख़ल मौजूद ना हो। क्योंकि ना इंसान की अकल वहाँ तक पहुँच सकती है, और ना उसने उस चीज़ को देखा है कि वो इसमें अपने कोई दिमाग का इस्तेमाल कर सके। जैसे-जैसे आपको बताया गया है वैसे-वैसे आपने इसके ऊपर अमल करना है बस। तो यहाँ पे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम हरगिज़ इस चैलेंज को ना कर सको, वलन तफ़अलू, और फिर अगर बिल्कुल हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार, तो फिर इस आग से डर जाओ, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन है खुद इंसान और पत्थर, उइद्दत लिल काफ़िरीन, और जो कि तैयार की जा चुकी है काफ़िरीन के लिए। और यहाँ पे एक ये भी दलील है कि काफ़िरीन के लिए तैयार की जा चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि असल में आग जो है ये काफ़िरीन के लिए तैयार की जा चुकी है। इसमें अगर मुसलमान जाएँगे भी, यानी कि वो मुसलमान जिन्होंने कलमा तौहीद को समझ के पढ़ा होगा, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की होगी, अगर वो अपने गुनाहों की वजह से इसमें जाएँगे भी, तो वो एक ख़ास मुद्दत के लिए जाएँगे। वो एक मुतय्यन मुद्दत के लिए जाएँगे, उसके बाद वहाँ से निकाल लिए जाएँगे। लेकिन दर हकीकत ये जो जहन्नम के आगे ये काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो बहुत सारी अहादीस ऐसी मिलती हैं कि जिसमें जब वो मेराज पे गए तब भी उनको जहन्नम की सैर कराएगी और जन्नत की सैर कराएगी, और फिर जहन्नम में जो अज़ाब हैं वो भी दिखाए गए। तो वहाँ पे भी साफ वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि ये जो जहन्नम है वो अभी इस वक़्त भी मौजूद है,
اور پتہ نہیں کس نے یہ اپنا دماغ استعمال کر کے کہہ دی ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ ابھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تبھی ہوگی۔ تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جہنم ابھی موجود ہے بالکل، اور اس میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان قبر میں بھی اتارا جائے گا، تو جہنم کی جو کھڑکی ہے وہ کھول دی جائے گی، اور جہنم کی جو تپش ہے وہ اس کو وہاں پہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم موجود ہے، ابھی بھی جس کا انتقال ہوتا ہے، اگر وہ اچھا شخص نہیں ہے تو پھر اس کو ابھی بھی وہ جہنم کے وہ عذاب محسوس ہو گیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کر کے آئے تھے، وہاں پہ ان کو عذاب دکھائے گئے، کس کس قسم کے عذاب تھے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی گئی تاکہ یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ کر رہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للکافرین، یعنی کہ یہ کافرون کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو در حقیقت یہی ہے کہ یہ اصل میں کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں مسلمان جائیں گے بھی تو ایک نارمل مدت کے لیے جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو پھر اس میں رہنے والے کون ہوں گے؟ اس میں رہنے والے کافرین ہی ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا، ساتھ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جنت کی بھی بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے اور گڈ نیوز ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور واو آ گیا تو اور، عملوا، عمل کرتے رہے، الصالحات، نیک، یعنی کہ نیک عمل کرتے رہے، ان لہم، بے شک ان کے لیے ہے، جنات، جنات یعنی کہ باغات، جنات کا اصل مطلب ہے باغ، جو ایک باغ ہوتا ہے جو چھاؤں والی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جنات، جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے ہیں وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تجری، نہریں بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، نہریں اس کے نیچے سے بہتی ہے۔ اور آگے جا کے ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ کس قسم کے اللہ رب العالمین نے وہاں پہ نہروں کا تذکرہ کیا ہے اور نہروں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، تو دودھ کی نہریں ہوں گی، تو اس قسم کی نہریں ہر شخص کے گھر کے آگے سے یا اس کے جو رہنے کی جگہ وہاں سے گزر رہی ہوں گی اس کے نیچے سے۔ کلما رزقوا منها، کلما، جب بھی کبھی ان کو، رزقوا، رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کوئی ان کو پھل یا فروٹ دیا جائے گا، رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ کیا کہیں گے، یہ جو جنتی ہیں کیا کہیں گے، قالوا هذا الذي، یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو کہ ہمیں رزق دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی کہ دنیا میں جیسا ہمیں رزق دیا جاتا تھا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے لیے ایک مشابہت، یعنی کہ ملتی جلتی چیز لائی جائے گی۔ کس سے ملتی جلتی؟ اس دنیا سے ملتی جلتی، یا پھر وہ آپس میں بہت ملتی جلتی ہوگی، دو قول اس میں موجود ہیں، یعنی کہ وہ جو رزق ہیں، وہ جو پھل ہیں، وہ بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یا تو وہ اس دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے، مثال کے طور پہ یہاں پہ جیسے کیلا ہوتا ہے، کیلے کی جیسے شکل ہوتی ہے، شیپ ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، بالکل دکھنے میں ویسے ہی ہوں گے۔ تو یا تو یہ مراد ہے، یا پھر یہ کہ وہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، جتنے بھی پھل ہوں گے وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے سب کے الگ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ دنیا میں، اگر دنیا سے مشابہت ہے ان کی شکل میں اور نام میں، تو پھر یہ کہ وہ لیکن ذائقے میں بالکل وہاں پہ مختلف ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور وہاں پہ ان کے لیے ہوگی، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہراتن، بالکل پاکیزہ صاف ستھری، وہم فیہا خالدون، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی بالکل، اس کو ہم لوگ ابھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ نیک اعمال کون کس قسم کے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور بشارت ہے ان کے لیے، سب سے پہلے جب اللہ رب العالمین نے آگ کا تذکرہ کر دیا، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ترغیب کو اور ترہیب کو آپس میں جمع کرتا ہے۔ ترغیب یعنی کہ وہ آیتیں
کہ جو آپ کو دین کی طرف بلاتی ہیں، جس سے شوق پیدا ہوتا ہے انسان کو نیک اعمال کرنے کا، اور ترغیب وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ آیتیں جو آپ کو ڈراتی ہیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ترغیب اور ترہیب کو آپس میں ساتھ رکھا ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب کا صیغہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہاں پڑھا تھا، کس آیت میں پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں یاد؟ ترغیب کا اور ترہیب کا صیغہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہاں پہ پڑھا تھا، کس آیت میں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، جب ہم نے کہا تھا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ ذات کون ہے، الرحمن، جو نہایت بہت زیادہ رحم کرنے والی، نہایت رحم کرنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آیا تھا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کی مالک ہے۔ تو یہ دو جگہ ہیں کہ جہاں پہ ترغیب اور ترہیب دونوں ایک ساتھ موجود ہے۔ ترغیب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اگر یہ عربی میں لکھا گیا تو ترغیب، تا غین تارا، ترغیب غین یا با، ترغیب، اور ترہیب تارا ہا یا با، ترہیب۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رغبت دینا، رغبت دلانا، کسی چیز کی طرف لے کر آنا، اس کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتانا کہ وہ اس کا شوق اس طرف پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے ترہیب یعنی کہ کسی چیز کو پہ ڈرانا، اس کو کسی چیز سے ڈرانا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے جہنم سے ڈرایا ہے انسانوں کو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی جنت کا بھی تذکرہ کر کے اور لوگوں کو ترغیب بھی دلائی ہے کہ لوگ ہاں موٹیویٹ ہوں، ٹھیک ہے، لوگ اس کی طرف آئیں، جب اس کے بارے میں سنیں تو ان کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس جنت کے میں داخلہ حاصل کریں۔ تو وہ بشارت ہے، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ ایمان لے کر ہے، الذین آمنوا، ایمان لے کر ہیں۔ ایمان میں اب کون سے 6 ارکان داخل ہوتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ اب میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گا، جب ایک دفعہ بتا دیا اب میں کوشش کروں گا آپ لوگوں سے پوچھوں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جی سر وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جی وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ہاں بالکل، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر یعنی کہ قیامت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے جیسے 5 ارکان ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہو، کہ اللہ رب العالمین واقعی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہ چلا رہا ہے، ہمارے آگے تدبیریں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کو عبادت میں بھی اکیلا ہی مانتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین اکیلی وہ ذات ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ پر ایمان۔ اور اس کے فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے فرشتے ہیں بہت ہی عظیم مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی طاقتور مخلوق ہیں، اور جن کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار نہیں دیا ہوا، جس طریقے سے انسانوں کو اختیار ہے، جنات کو اختیار ہے، کوئی بھی عمل کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں ایز اٹ از، جیسا کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ پوری پوری اللہ رب العالمین کی بات مانتے ہیں۔ وہ ملائکتہ ہی، اور پھر فرشتوں کے اللہ رب العالمین نے الگ الگ ڈیوٹیز لگائی ہیں، جس میں سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وحی کو پہنچانا پیغمبروں تک، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ بادلوں کا انچارج ہے، ایک جو ہے وہ پہاڑوں کا انچارج ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹیز بھی لگائی، اور اس میں کئی ایسے فرشتے ہیں جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب وہ جب سے وہ بنائے گئے ہیں تب سے لے کے جب تک قیامت آئے گی وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور بہت سارے ایسے جو سجدے کی حالت میں ہیں، بہت سارے ایسے جو قیام کی حالت میں ہیں، وہ بس اللہ کی عبادت، اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ ان کو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ
اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو اسی طریقے سے ان پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم الشان مخلوق ہے، اور یہ بھی غیبیات میں ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان بھی غیبیات ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان یہ بھی غیبیات ہے، اس کے کتابوں پر ایمان، کتابیں بھی ہمارے لیے، ہمارے اس لحاظ سے غیبیات ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام نے تو اس کو اللہ کے رسول کے اوپر اترتے ہوئے دیکھا اور وہ ایک کیفیت دیکھی، لیکن ہمارے لیے وہ غیبی چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ تو اس کی کتابوں پر ایمان، اور باقی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان کہ وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، لیکن یہ کہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے، تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اس کتاب پر ایمان کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر پوری طریقے سے ہم نے ایمان لے کر آنا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کی کتابوں پر ایمان۔ اس کے رسولوں پر ایمان، پچھلے انبیاء، بہت سارے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا نام موجود ہے، اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں نام موجود نہیں ہے۔ تو ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ ان کی گارنٹی اللہ رب العالمین خود لیتا ہے کہ یہ پیغمبر کو، جب اللہ رب العالمین کسی بھی پیغمبر کو بناتا ہے تو اس کی گارنٹی اللہ رب العالمین خود لیتا ہے کہ اب یہ بھی جو کام کر رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے کر رہا ہے، اور یہ جو بھی باتیں بتا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا رہا ہے۔ تو ہمارا ان سب پر ایمان ہے کہ وہ سارے نیک تھے اور اب اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اور آخری پیغمبر پر ایمان، اور اس بات پر بھی ایمان کہ یہ جو پیغمبر کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کہ کس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں۔ اور رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شریعت کو لے کر آئے ہم اس کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ ہم ہر اپنے دنیاوی زندگی کے ہر مقام پہ، ہر لمحے پہ ہم ان کی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رسول کا مطلب، رسول ماننے کا مطلب۔ والیوم الآخر، اچھے اور قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان کی قیامت کے بارے میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایک چیز، دو چیزیں گزر چکی ہیں ہمارے ساتھ، کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے، تو یہ بھی غیبیات میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو قیامت کے دن ہوگی، اور اسی طریقے سے جنت بھی ہے کہ جو بھی غیبیات میں سے ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن موجود ہوگی جب حساب اور کتاب ہوگا، اور اسی طریقے سے میزان لایا جائے گا، تو میزان کے اوپر ایمان، ہر چیز جو بھی جہنم سے ریلیٹڈ کرتی ہے، جہنم سے ریلیٹ کرتی ہے، قیامت کے دن سے ریلیٹ کرتی ہے، اس کے اوپر ایمان کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو اچھے کام کروں اور میں چاہوں تو برے کام کروں۔ اب جو بھی میں کام کروں گا وہ پہلے سے ہی اللہ رب العالمین کے علم میں موجود ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہے تو سیدھا راستہ پکڑوں، چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پہلے سے یہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ یہ بھی ایک شبہ لے کے آتے ہیں کہ جب ساری چیزیں لکھی جا چکی ہے تو ہمارے تو اختیار ہی نہیں، اب جب لکھا ہوگا مجھے میرا نماز پڑھنا تب میں نماز پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پورا اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی ہے زبردستی، کوئی آپ کو آ کے خود بول دے کہ نہیں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ نہ پڑھے۔ ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کا علم کیونکہ کامل ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، اس کا اختیار کیا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں موجود ہے۔ تو یہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ جو علم ہے اس کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے، اور یہ وہاں پر بالکل محفوظ ہے۔ تو یہ ہر انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے کہ یہ کیا کیا عمل کرے گا، کل کیا کرے گا، اور اس کا دن کیا ہوگا، اس کا حساب کیا ہوگا، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ بھی سارا چیزیں لکھی جا چکی ہیں پہلے سے ہی، اور یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل
نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے علم کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم چونکہ کامل علم ہے، تو اللہ رب العالمین ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہاں، لیکن آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جو چاہے عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ بالکل اسی میں ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ بھی آ جاتا ہے، اس کو ہم آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں، اور ارادہ کونیہ وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی بالکل اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اس لیے وہ چیز لکھی جا چکی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا، لیکن ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ چاہے اچھا کام کریں یا برے کام کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی فرمایا نا، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے سیدھے راستے پہ آنا تو وہ آ سکتا ہے۔ لمن شاء، شاء یعنی کہ وہی مشیت، تمہارے پاس مشیت ہے، تم میں سے تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم میں سے جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ ہاں، وما تشاءون، تم وہ چیز اپنی مشیت میں نہیں لا سکتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، علاوہ اس کے کہ جو اللہ رب العالمین کی مشیت میں موجود ہے، یعنی کہ تمہارا جو بھی اختیار ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں پہلے سے ہی موجود ہوگا، لیکن تمہیں اللہ رب العالمین نے پورا اختیار دیا ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پورا اختیار دیا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں، آپ کے اوپر ابھی اس دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ جو بھی ایک چیز کو اختیار کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین کو پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے کچھ نہیں پتہ ہوتا، نعوذ باللہ، بلکہ جب انسان کوئی عمل کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ایک کامل علم ہے، اللہ رب العالمین کو پہلے سے ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے علم کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا کام کرے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب یہ ایمان میں ساری چیزیں جو ہم نے ابھی بتائی وہ ساری اس میں شامل ہے۔ وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے جیسا بتایا جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا وہاں پہ نیک عمل کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پتہ تھا یہ بات کہ بعد میں آنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ فتنہ کھڑا کریں گے کہ نیک عمل ہے جو وہ آپ کے دل کے ساتھ ہے، آپ بس دل سے اچھے ہوں تو بس آپ کو پھر نماز آپ پڑھ رہے ہو یا نہ پڑھ رہے ہو کوئی بات نہیں، یا آپ جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، نہیں اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال جو ہیں وہی آپ کے ایمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بولے میرے اندر بہت میں ایمان والا ہوں لیکن یہ کہ وہ عمل نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں جو وہ اس کا یہ دعویٰ ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور نیک عمل، عمل الصالحات، نیک اعمال میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ نیک اعمال میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو عمل ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یعنی کہ اس میں کسی اور کے لیے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز شامل نہ ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری شامل نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کسی اور کے لیے وہ عبادت نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوری کی پوری عبادت خالص جب اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر وہ قبول کی جائے گی، اور تب وہ نیک اعمال کہلائے جائیں گے۔ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ نیک اعمال میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے عبادت کا تو وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اس لیے تو وہ رسول ہیں، ان کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو رسول ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہی چلے گا، جو اللہ کے رسول نے بتایا جس طریقے سے بتایا وہی طریقہ ان کا چلے گا، اور عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو جا کے وہ اس کا نام آتا ہے کہ یہ نیک اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک ہیں۔ ہاں بالکل، سنت کی مہر لگی ہوئی ہو
عمل پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس پہ ہمارا عمل موجود نہ ہو، یعنی کہ اس کی ہمارے پاس دلیل ہمارے سے دلیل اس کی موجود نہ ہو، تو پھر وہ عمل ہم مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرے اس دین میں، اور یہ ہے کہ اس دین میں اس عبادت سمجھتے ہوئے کہ کوئی بھی عمل کو کرے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے اس کے دلائل نہیں ملتے، تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ نیک اعمال میں شامل نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو بھیجا تھا اس دنیا میں، اور اللہ کے رسول کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ وہ عمل کر کے دکھا دے، اور ایک ایک عمل کو کر کے دکھا دے کہ یہ ہے نیک عمل کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ تو عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ خالصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں جنات، یعنی کہ وہ باغات، اور جنات جنت اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے باغ ہیں، اور باغوں میں کیا ہوتا ہے؟ باغوں میں درخت ہوتے ہیں جن کے اندر چھاؤں ہوتی ہے، درخت سے جو پورا لبریز جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باغ۔ درختوں سے جو لبریز جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے نیچے چھاؤں ہی چھاؤں ہوتی ہے درختوں کی، تو یہ وہ جگہ ہے جس کو باغ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جنت کا نام باغ ہے، کیونکہ اس میں بے شمار درخت ہیں، اور جن کی وضاحت ہمیں بہت ساری احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ کتنے ہی اونچے وہ درخت ہیں اور کتنے ہی لمبے اور گھنے وہ درخت ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کو جنت اس کا نام ہے، کہ تاکہ وہ باغوں مراد ہے، اسے باغ مراد ہے کہ اس میں بہت سارے درخت موجود ہوتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ نہریں جو ہیں وہ ہر جنتی کے دروازے پر بہہ رہی ہوں گی، جس میں شراب کی نہر ہے، اور وہ شراب ہے کہ جو عقل گم نہیں کرتی، اور اس میں دودھ کی نہریں، ہم آگے جا کے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی جیسے ہی ان کو یہ رزق لا کے دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو ثمر میں سے یعنی کہ پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو دنیا میں بھی، یعنی کہ اس سے پہلے بھی ہمیں ملتی رہی ہے۔ وہ جب اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ اس کی جو شکل ہوگی اور اس کا جو نام ہوں گے، تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس کی شکل اور اس کا جو نام ہوگا وہ ایک جیسے، وہ وہی ہوگا جو دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے، تو وہ دیکھ کے وہ یہ چونک اٹھیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہوں گی وہ صرف دیکھنے میں اور ان کے ناموں میں ہی تشبیہ ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بالکل ہی مختلف ہوگا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بری چیز یا کوئی اس قسم کی کوئی بھی چیز شامل نہیں ہوگی، بلکہ وہ فائدہ مند ہی چیزیں ہوں گی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے نیک پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور جن میں کوئی کسی قسم کی کوئی برائی موجود نہیں ہوگی، نہ روحانی برائی، نہ جسمانی جو ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ یعنی کہ روحانی سے مراد کیا ہے؟ کسی قسم کا حسد، کینہ، کوئی عیب، کوئی کسی قسم کی اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جنتیوں کے جو دل ہیں وہ بھی ان میں سے بھی اس قسم کی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی۔ اور اس قسم کی جو جسمانی ان کی جو ایک وہ ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک ان کے اوپر ایک جو پیریڈز آتے ہیں، اس قسم کی بھی کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ جنت میں جب ایک عورت داخل ہو جائے گی اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ بالکل پاکیزہ وہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی، روحانی اور جسمانی پاکیزگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اسی عیش میں اسی طریقے سے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا، اور یہ رہیں گے اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ چیز جو ہوگی، ایک دفعہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا، ایک دفعہ اس کا فیصلہ ہو گیا جنت کا، ایک دفعہ وہ اس نے جنت میں قدم رکھ دیا، اب بس اب اس کو اس عیش و آرام سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی جو برکات ہے وہ اس کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہاں پہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، جو تجارت ہے ہماری اللہ رب العالمین کے ساتھ، جو ایک خرید و فروخت ایک لین دین ہے،
وہ یہی ہے کہ ہم یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نام کر دیں، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین سے لے لیں۔ اور یہی تجارت کے بارے میں ہم آگے بھی بہت جگہوں پہ پڑھتے رہیں گے کہ جو مؤمنین ہیں وہ یہ تجارت کس طریقے سے انہوں نے یہ تجارت کی اپنے رب کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ زندگی اللہ رب العالمین کے نام پہ کر دی۔ اور اس کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے نام پہ کرنا؟ یعنی کہ اس کے ہر ہر فیصلے، ہر ہر لمحے پہ انہوں نے یہی دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کے اوپر صبر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہی انہوں نے دیکھا اور یہی انہوں نے کیا۔ تو جب یہ کام کیا تو انہوں نے یہ پوری زندگی ایک ایک سانس اس میں اللہ رب العالمین کے نام پہ کر دی۔ اور جب یہ انسان کرتا ہے تو پھر اس نے اپنے یہ چیز کر دی، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو قیامت کے دن جو جزا دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اسی عیش و آرام میں۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی بھی اس لحاظ سے ہوگی کہ اس میں وہ کسی قسم کا تھکاوٹ، کسی قسم کا بور ہو جانا، کسی قسم کا اس قسم کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا ہر دن جو ہے وہ ایک نیا دن ہوگا، ہر دن وہ ایک نئی اس کے ساتھ اٹھے گا، ہر دن اس کا ایک نئے طریقے سے ہوگا۔ حالانکہ وہ نعمتیں چونکہ اتنی زیادہ ہوں گی اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہر دن جو ہے اس کو ایک نئی نعمت ہے اور نئے عیش اور آرام اس کو مل رہا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی کہ یہ انسان اس دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو جو بھی عیش و آرام ہو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ انسان کا بس نہیں چلتا اس چیز پر کہ اگر اس کو کوئی گھر ملے یا کوئی چیز ملے تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام پہ ہی کر لے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کو ہو کہ بس میں ادھر ہی رہوں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ اس کو جو بھی نعمت دی جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن اس دنیا میں اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نعمت ہوگی جو قیامت کے دن ہوگی، جو ایک دفعہ آپ کا وہاں پہ فیصلہ ہو جائے، اللہ کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کر دے کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کر دے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ تو ایک دفعہ وہاں پہ داخلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، جو کہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تو وہ میری اولاد رہے ہمیشہ کے لیے، یا وہ میری فرما بردار رہے، اور میرے پاس گھر ہو تو وہ گھر میرے پاس ہی رہے ہمیشہ کے لیے، میرے پاس اچھی بیوی ہو تو وہ میرے پاس ہی رہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ ہاں، جنت اس کے جو سیکھے ہیں یہ اسی معنی میں آتا ہے چھپے ہوئے۔ جیم نون جہاں بھی آتا ہے نا تو یہ اسی معنی میں آتا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو اور جو چیز ڈھکی ہوئی ہو۔ تو یہ جنت اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ باغوں سے، درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے، یہ پورے باغوں سے درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جن جو ہے اس میں بھی جیم اور نون کا صیغہ آتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو اوجھل ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے اور پردے میں ہے، تو اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ جیم اور نون کا جو صیغہ ہے نا عربی زبان میں، یہ زیادہ تر اسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غائب ہیں اور اوجھل ہیں اور ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس کو جنات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ کن چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے؟ یہ یہ درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے درختوں کو ایک جھنڈ ہے اس کے اندر پورے کا پورا، تو اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ اس آیت تک ہم یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر کوئی اس میں سے نقاط نکالیں تاکہ ہم اس کو پریکٹس میں لا سکیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ ہاں، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سر
سر آپ نے کہا کہ مسلمان لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ واپس انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن جو وہ مسلمان جو شرک میں مبتلا ہیں اور وہ شرک کیا ہی حالت میں ان کی موت اگر ہو جاتی ہے تو کیا وہ بھی جائیں گے؟ کیونکہ شرک تو معاف نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتا دی نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے انسان اس کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو باقی جو گناہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک مسلمان ہے جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ ویسے بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا، تسلیم کر لیا، قبول کر لیا کہ یہ عبادت جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کوئی حقیقی عبادت کے حقدار نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو وہ آپ نے جو معاہدہ تھا جو آپ نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، جس معاہدے کے تحت آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ معاہدہ ہی توڑ دیا آپ نے، تو پھر آپ مسلمان تو نہیں رہے۔ تو یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آپ جب شرک میں ملوث رہتے ہیں یا آپ شرک کو جب تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ اصل میں وہ معاہدے کو توڑیں کہ جس نے آپ کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق، معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، یہی تو معاہدہ تھا۔ تو جب آپ نے اپنے رب کے ساتھ اس معاہدے کو ہی توڑ دیا تو پھر اس کے بعد آپ مسلمان نہیں رہتے۔ لا لا الہ، وہ لا الہ کی جنس ہے جو ہاں بالکل، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود عبادت کے حقدار نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ذات نہیں ہے جس کے لیے عبادت کی جائے، اس کو خوش کیا جائے اور اس کے لیے آپ اپنی طاقت کو صرف کریں سوائے اللہ کے، سوائے وہ ایک اکیلی ذات کے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور اگر انسان اس کے بالکل مخالفت کرتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ کہ پھر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کلمہ کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ سر ایک اور سوال کہ سر جناتین جو ہے سر یہ حالت جرم ہے، سر یہاں پر یہ حالت جرم کس وجہ سے ہے؟ یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا اس کا، اگر آپ دیکھنا پڑے گا پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اوکے جی سر۔ ایک سوال ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے یا ہمارے پاس جب علم نہیں تھا تو ہم بھی بہت سارے ایسے کام کر جاتے تھے جس میں شرک ملوث ہوتا تھا، تو اگر دین کو پڑھے بغیر ہی فوت ہو گئے تو اس لیے تو دین کا علم حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو دین میں آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ نے جس دین کو قبول کیا تسلیم کیا اس کے بارے میں جاننا ہے، اس لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے تو علماء کرام سب اس بات پہ توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نے توحید کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس پہ آپ کی آخرت ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو آپ اگر یہ علم حاصل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، اللہ رب العالمین نے بتا دیے کہ جو کتاب ہے یہ آسمان کی طرف سے نازل، آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر اب اللہ رب العالمین نے اپنی حجت تمام کر دی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اور پورے طریقے سے عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ زندگی میں اگر آپ نے نیک عمل کرنے تو وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، آپ نے توحید کو سمجھنا ہے کس طریقے سے پاسبل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طریقے سے اپنی اس حجت کو تمام کیا اور اپنے اس جو ان کے اوپر ذمہ داری لگائی تھی اس امانت کو پوری طریقے سے اس کا حق ادا کیا۔ تو پھر اب اس کے بعد جو کمی ہے وہ کہاں پہ؟ اس کے بعد جو کمی ہے وہ خود مسلمانوں میں، کہ وہ جب اس کا علم خود ہی نہیں حاصل کریں گے، جبکہ ان کو پتہ ہے قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے،
لیکن صرف آپ عربی میں اس کو اگر پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھے نہیں تو یہ پھر کمی کہاں سے ہوئی؟ کمی خود انسانوں کی طرف سے ہے. تو یہ چیز پھر آپ لوگوں کی طرف سے ہے کہ ہم جب انسان خود ہی اس کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ جو کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہی ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے تاکہ یہ کہ آپ پھر ان چیزوں سے بچیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر جیسا کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے بہت ساری دعائیں بھی موجود ہیں کہ جو آپ کو اس شرک سے محفوظ رکھتی ہیں. یا اگر آپ سے ہو گیا تو آپ اس کو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اس پر. اور اس کے بعد بھی یہ کہ اگر ہو جائے اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ ویسے بھی اللہ کی طرف سے یہ معافی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس پہ مصر ہوں اور آپ اس کو تسلیم کر چکے ہیں اس شرک کو, تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس کا جو گناہ ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک آپ خود اس کی معافی نہیں مانگتے. ہمیں بولے اس کے اعراب کو انشاءاللہ دیکھنا پڑے گا, اس کے اعراب کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے شرک کا معاملہ کہ اس کو سیکھنا بہت زیادہ اس لیے قیمتی اور ضروری ہے کہ انسان اس کو سیکھے اور سمجھے کہ یہ کتنا ہی باریک مسئلہ ہے. اور سیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ آگے پھر اس سے بچے اور اپنے اولاد کو بھی اس سے بچائے. اور جتنا زیادہ آپ شرک کے بارے میں پڑھیں گے, شرک کے بارے میں سمجھیں گے, اتنا زیادہ ہی آپ توحید کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں سے شرک کی لائن شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے پہلے توحید ہے, تو پھر آپ نے توحید کی ہی لائن میں لینا ہے. سوال مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ پیرنٹس علم حاصل کرنے کی پرمیشن نہ دیں تو بچوں کو کسی کے پاس چھوڑنا صحیح ہے؟ مجھے تھوڑا سمجھ نہیں ہے, دوبارہ سمجھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی بچے کو گھر سے پرمیشن نہیں ملتی ہو ریلیجیس نالج حاصل کرنے کی, علم حاصل کرنے کی, یا اگر وہ قرآن و حدیث کو سیکھنا چاہے تو وہ بچہ کیا اس کو اسلام میں الاؤ ہے کہ وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس جو ہے نا جیسے خالہ ایٹسیٹرا کے پاس موو کر سکتا ہے, شفٹ کر سکے؟ بالکل یہ ہے اس کے لیے, کیونکہ علم حاصل کرنا دیکھیں ہر انسان پر واجب ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور والدین پہ کی نافرمانی ہو جائے گی پھر؟ ہاں میں بتا رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد پہ اور عورت پہ واجب ہے, فرض ہے. کہ خاص طور پہ اس قسم کے جو علم توحید کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے اور واجب ہے. تو پھر یہ کہ یہ جب واجب ہے تو یہ یعنی کہ کس کی طرف سے واجب ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے واجب کیا ہوا ہے کہ ہر شخص پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس چیز کا علم حاصل کرے. اور اگر کوئی اس کو پرمیشن نہیں دیتا, والدین اس کو پرمیشن نہیں دیتے اس بارے میں, تو پھر یہ کہ یہ اس میں اللہ رب العالمین کی مخالفت ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز آپ پہ فرض کی اور والدین کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ نہ کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر والدین کی بات مانی جائے گی تو آپ اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے دین میں. یعنی کہ والدین کی اطاعت کہاں پہ ہوگی؟ جہاں اللہ رب العالمین کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. کیونکہ کسی بھی لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو علم سے روک رہے ہیں, تو وہاں پہ اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا, والدین کی بات کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں قبول نہ کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ صاف طور پہ اس کو انکار کر دیں, منع کر دیں کہ نہیں میں یہ بات آپ کی نہیں مانوں گا, نہیں ایسے نہیں, بلکہ آپ نے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہی ہے کہ آپ خالے کے پاس جا سکیں, وہاں پہ رہ سکیں, اور ہے نا اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے اچھے معاملات ہی رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. والدین منع کریں تو آپ نے ایک دو دن بھلے نہ بھی جائیں آپ, ٹھیک ہے,
کہ آپ 1-2 دن کے لیے نہیں جا رہے، لیکن آپ کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا، میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ والدین تاکہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور پھر میں نے جانا شروع کر دیا ہوں۔ تو یہ کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، تو آپ نے وہ طریقہ اختیار کر لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی کہ بس والدین بولے تو میں گھر پہ ہی رہوں، اب میں نہیں علم حاصل کروں گا، تو یہ نہیں ہے۔ تو اگر والدین کل کو اسی طریقے سے نماز سے رکیں گے، یعنی کہ یہاں تک کہ اگر آپ کے والدین مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو وہ تو لازمی بات ہے آپ کو دین پہ جانے سے ہی روکیں گے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہ دین کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ آپ نے مینیج کرنا ہے، بہترین طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ اس میں کہ آپ کے والدین بھی ناراض نہ ہوں آپ سے، اور یہ کہ آپ کا دین بھی ساتھ چلتا رہے۔ اور اگر اس میں آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض رہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے بار بار ان کو منا لیں، والدین تو مان جاتے ہیں، تو والدین کو نہیں چھوڑنا، ان کو آپ دوبارہ منا لیں، لیکن یہ کہ اگر اس بات پہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو اس پہ آپ گنہگار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ جو آیت ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ یہ اللہ رب العالمین نے پوری آیت جب بیان کی، اس میں والدین کے حقوق بیان کیے، پھر اس کے بعد یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں، بچے اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی والدین ناراض ہوتے ہیں ان سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان یکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر تمہاری پوری کوشش تھی اپنے والدین کو راضی کرنے کی اور تم پورے طریقے سے کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اگر والدین نہیں راضی ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی ناراض ہے، تو یہ ناراضگی پھر میٹر نہیں کرتی۔ یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، تو انسان کوشش کرے کہ اپنے والدین کو بھی راضی رکھے، اور یہ کہ اس دین سے بھی دور نہ ہو، یہ جو پڑھائی کے واجب ہے، تو یہ اس واجب کام سے بھی دور نہ ہو۔ تو اگر اس میں والدین تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں یا وہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔